غزوہ بدر حصہ دوم دشمن کی جاسوسی۔ ایک اچھا سپہ سالار دشمن کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہے۔ وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ دشمن فوج کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، ان کے وسائل کیا ہیں، ان میں جنگی مہارت کتنی ہے، غرض ہر لحاظ سے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون سپہ سالار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ ان حضرات نے دشمن کے 2 آدمیوں کو پانی بھرتے دیکھا تو انہیں گرفتار کر کے اسلامی لشکر میں لے آئے۔ ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بولے، ہم تو پانی پلانے پر مامور ہیں، ہمیں ان باتوں کا کیا علم؟ ان دونوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا۔ آپ نے ان سے قریش کے بارے میں پوچھا تو بولے، یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اس کے پیچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کتنے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا، بہت زیادہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعداد بتاؤ، وہ کتنے ہیں؟ کہنے لگے، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا، کبھی 9 کبھی 10۔ آپ نے فرمایا، تب تو قریش کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ اس سوال سے آپ نے دشمن کی تعداد آسانی سے معلوم کر لی۔ یہ اس لیے کہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ 900 یا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، قریش کے بڑے سرداروں میں سے کون کون آیا ہے؟ جواب میں انہوں نے یہ نام دیے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور نضر بن حارث۔ ان کے علاوہ دوسرے سرداروں کے نام بھی بتائے۔ یہ نام سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے پاس لا ڈالا ہے۔ معرکے سے پہلے مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنا دیا تھا۔ اس جگہ سے پورا میدان جنگ نظر آتا تھا۔ اس چھپر کی حفاظت کے لیے سیدنا سعد بن معاذ کی قیادت میں نوجوانوں کا ایک دستہ مقرر ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ ان لمحات میں آپ اشارہ فرماتے جا رہے تھے، انشاءاللہ کل فلاں مشرک یہاں قتل ہوگا، یہ جگہ کل فلاں کافر کی قتل گاہ ثابت ہوگی اور اس جگہ فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ دوسرے دن جنگ سے پہلے آپ نے صحابہ کرام کی صف بندی شروع کی۔ آپ کے ہاتھ میں تیر تھا۔ جب آپ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ صف کے سے آگے نکلے ہوئے تھے۔ آپ نے تیر سے ان کے پیٹ پر کچوکا لگایا اور فرمایا، برابر ہو جاؤ۔ سواد بولے، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف دی، بدلہ دیں۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا اور جسم مبارک آگے کر دیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ سواد کیا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے بدلے لے رہے ہیں۔ ادھر رحمت عالم کا انصاف دیکھیے کہ مطالبہ سنتے ہی فوراً خود کو بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ اور پھر سواد بن غزیہ نے کیا کیا؟ آگے بڑھے اور جسم مبارک کو چوم لیا۔ آپ نے پوچھا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، ہو سکتا ہے اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، چنانچہ میں نے سوچا آخری وقت میں آپ کے جسم مبارک سے میرا جسم چھو جائے۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ صفوں کے درستی کے بعد آپ اور ابو بکر چھپر کی طرف تشریف لے گئے اور آپ اپنے رب کے حضور دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا اور مسلسل دعائیں فرما رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرک گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے آپ کی چادر درست کی اور درد بھرے لہجے میں فرمایا، اللہ کے رسول اب بس فرمائیں، آپ نے اپنے رب سے نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا مانگ لی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا، ابو بکر، تمہیں مبارک ہو،
اللہ کی طرف سے مدد آ پہنچی۔ یہ جبرائیل کھڑے ہیں جو گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں۔ مارکے کا آغاز رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ گویا قدرت نے غزوہ بدر کے لیے یہ تاریخ مقرر کر دی تھی۔ ایک طرف اللہ کو ایک ماننے والے، بس اسی سے مدد مانگنے والے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے، اور دوسری طرف بتوں کے پجاری تھے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے۔ ایک طرف اہل ایمان تھے، دوسری طرف ایمان کی دولت سے محروم لوگ تھے۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے شیدائی تھے، دوسری طرف پتھروں کے معبود ماننے والے تھے۔ بتوں کی محبت میں غرق لوگ تھے۔ اللہ کو ماننے والے اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کا نام بلند کرنے آئے تھے، جبکہ دوسری طرف قریش اپنے نام و نمود اور بتوں کی خاطر آئے تھے۔ یہ مسلمانوں اور مشرکوں کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ 13 سال تک ظلم کی چکی میں پسنے والے آج ظالموں سے ٹکرانے چلے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا وقت آ گیا تھا۔ تلوار کے مقابلے میں سر آگے کرنے کا نہیں، تلوار کا وار روکنے کا وقت آ گیا تھا، اور مسلمانوں کو تو اس دن کا بہت شدت سے انتظار تھا، لیکن ان کی یہ تڑپ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے آنے والے ایک تیر سے ہوا۔ یہ تیر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام سیدنا مہجہ رضی اللہ عنہ کو لگا۔ تیر لگنے سے وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح وہ غزوہ بدر کے پہلے شہید قرار پائے۔ دوسرے شہید حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ پانی پینے کے لیے حوض کی طرف گئے۔ حوض پر مامور صحابی نے انہیں دشمن کا آدمی خیال کیا اور تیر چلا دیا۔ وہ ان کے حلق پر لگا، اس طرح یہ بھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں کی طرف سے اسود بن عبد الاسود نام کا شخص نکلا۔ وہ بلند آواز میں للکارا، میں مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا اور حوض کو مسلمانوں کے سامنے برباد کروں گا۔ اس کی بات سن کر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اسے للکارا، مقابلے کے لیے اس کے مقابل آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، سیدنا حمزہ کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ یوں وہ جہنم رسید ہوا۔ اس زمانے میں طریقہ جنگ یہ تھا کہ باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف سے بہادر اپنی صفوں سے نکل کر آگے آتے تھے اور دشمن کے لشکر کو للکارتے تھے اور کہتے تھے، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ یا وہ کہتے تھے، کسی میں میرے مقابلے میں آنے کی جرت ہے؟ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ پھر سامنے والے لشکر سے کوئی اس کے مقابلے کے لیے نکلتا، دونوں میں لڑائی ہوتی، دونوں لشکر اس لڑائی کا نظارہ کرتے۔ اس طرح مقابلے کے لیے للکارنے کو مبارزت کہتے ہیں۔ چنانچہ کافروں کی طرف سے 3 بہادر اور جنگ جو نکل کر میدان میں آ گئے۔ وہ للکارے، ہمارے مقابلے میں کون آتا ہے؟ اسلامی لشکر میں سے 3 انصاری مقابلے کے لیے نکلے۔ مشرک بولے، تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ تینوں نے اپنے نام بتا دیے۔ اس پر وہ بولے، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے مقابلے پر ہمارے چچیرے بھائی آئیں۔ پھر انہوں نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجیں جو ہمارے برابر کے ہوں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی، اٹھو اور مقابلے کے لیے جاؤ۔ اب یہ تینوں صفوں سے نکلے اور ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم قریشی ہیں اور ہمارا نام عبیدہ، حمزہ اور علی ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور بولے، اب آئے گا مزہ، یہ ہیں ہمارے ہم پلہ لوگ، شریف مد مقابل۔ آخر تینوں میں معرکہ ہوا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ عمر میں سب سے زیادہ تھے، انہوں نے عتبہ سے مقابلہ کیا۔ سیدنا حمزہ نے شیبہ کا اور سیدنا علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ سیدنا حمزہ نے ایک ہی وار میں شیبہ کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح سیدنا علی ولید پر حملہ آور ہوئے۔ وہ ان کا وار روک نہ سکا اور تلوار اس کے کندھے کو کاٹتے ہوئے گزر گئی، وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ میں تیر تک مقابلہ ہوا تو انہوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا۔ سیدنا عبیدہ کو گہرے زخم آئے، چنانچہ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے آگے بڑھ کر عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ اس جنگ کے چند دن بعد سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ اس وقت اسلامی لشکر بدر سے واپس مدینے کی طرف جا رہا تھا، چنانچہ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ جنگ کی ابتدا میں ہی کافروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔
ان کے 4 نامی گرامی بہادر مارے گئے۔ اب عام لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج جم کر ثواب سمجھ کر لڑے گا، دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائے گا، سامنے سے خوب وار کرے گا اور خوب بہادری دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام پہلے ہی کچھ کم پرجوش نہیں تھے۔ رسول کے ان الفاظ نے انہیں ایک نیا ولولہ عطا کیا۔ چنانچہ اس جنگ میں بہادری اور بے جگری کے بہت سے حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ بشارت سنی، اس وقت یہ کھجوریں کھا رہے تھے، فوراً ہاتھ روک لیا، کھجوروں کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تو بہت زیادہ ہیں، ان کے کھانے میں تو بہت وقت لگے گا، میں جنت میں جانے کے لیے اتنی دیر کیوں کروں؟ یہ کہا اور کھجوریں پھینک دیں۔ آگے بڑھے، پوری جواں مردی سے لڑے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے خود بھی شہادت کا جام نوش کر گئے۔